بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت غریب آدمی نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا بہت بڑا گھر ہے، بڑا عالیشان بنگلہ ہے، اس کے پاس بہت ہی بڑی گاڑی ہے، بڑی مہنگی گاڑی ہے، اس کے پاس کھانا بنانے کے لیے علیحدہ نوکر ہے، گھر کی صفائی کرنے کے لیے علیحدہ نوکر ہے، اور گاڑیاں چلانے کے لیے ہر گاڑی کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈرائیور ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ پاسبلی ایک انسان اپنی زندگی میں جس چیز کی خواہش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس نے دیکھا کہ اس کے خواب میں اس کو مل گئی ہیں۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا تو اپنے دل کے ساتھ اس نے عزم کیا کہ میں اپنی اس خواب کو ضرور پورا کروں گا۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی روز صبح اٹھتا اور اپنی خوابوں کو دوبارہ سے دہراتا، یاد کرتا۔ اس نے تو ایون اپنے کمرے میں ایک بہت بڑا ایک بورڈ لگایا اور اس کے اوپر ساری چیزیں لکھی کہ اس کو اپنی زندگی میں کیا کیا چاہیے۔ اس کو بنگلہ چاہیے تھا، اس کو گاڑی چاہیے تھی، گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے تھے، گھر کے کام کاج کے لیے نوکر چاہیے تھی، اور اپنی آسائش کے لیے طرح طرح کی اور چیزیں، مہنگے فون، موبائل، لیپ ٹاپس، ہر چیز اسے چاہیے تھی۔ تو وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسی تغودو میں لگ گیا، وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسی تغودو میں لگ گیا اور محنت کرتا رہا۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کئی دفعہ جھوٹ بھی بولا، اس نے کئی دفعہ اپنے خاندان میں لڑائیاں ڈالی، اس نے سود پر پیسے لے کر اس نے کاروبار بھی کیا، اس نے اپنے بچوں کے لیے حرام مال بھی کمایا، اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنے بزنس کے لیے سود سے بہت زیادہ رقم لی، اور آخر کار اس کی زندگی میں وہ وقت آ گیا کہ جس وقت کے لیے اس نے ساری زندگی محنت کی، اب اس کے پاس بنگلہ تھا، اس کے پاس گاڑیاں تھی، اس کے پاس ڈرائیورز تھے، اس کے پاس نوکر تھے، اور اس کا آفس اپنے ٹاؤن میں، اپنے شہر میں سب سے بڑا ایک اس نے آفس لیا۔ لیکن کیونکہ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا، اسے ڈائبٹیز، اس کو شوگر ہو چکی تھی، اس کو بلڈ پریشر کی پرابلم تھی، اور بھی بہت ساری کافی اس کو بیماریاں تھیں، اور ہر وقت وہ دوا لیتا تھا، اور ڈائبٹیز کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ پیٹ بھر کر کبھی وہ کھانا نہ کھائے، اور دیگر بیماریوں کے لیے وہ زیادہ تر اپنا وقت یا تو بھاگ دوڑ اور کام کاج میں گزارتا تاکہ وہ کم سے کم بستر پر پڑ سکے۔ اولاد اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی کیونکہ اب وہ جوان ہو چکے تھے، اور آخر کار ایک دن وہ وقت آیا کہ جب وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے لوگ آئے، تو اس کی بیوی نے ان لوگوں کو کہا کہ میرا خامن تو بہت اچھا تھا، ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس نے دنیا بنانے کے لیے بہت محنت بھی کی، اس نے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، بنگلہ تو اس نے لے لیا، گاڑی تو اس نے لے لی، لیکن اس کی زندگی بالکل اسی خواب کی طرح تھی کہ جب وہ سو رہا تھا تو کچھ گھنٹوں کے بعد جب اس نے بنگلہ دیکھا، اس نے گاڑیاں دیکھی، اس نے نوکر چاکر دیکھے، اس نے ڈرائیورز دیکھے، مہنگی چیزیں دیکھی، لیکن جلد ہی وہ اپنی خواب سے بیدار ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو زندگی اس نے اپنی زندگی کو حقیقت مان کر جیا اور یہ ساری چیزیں اس نے حاصل کی، اصل میں تو یہ حقیقت والی زندگی اس کی خواب والی زندگی تھی جو کہ گزر گئی۔ اب جس زندگی میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کی تو اس نے کبھی تیاری ہی نہیں کی، آخرت کے لیے تو کبھی اس نے کچھ بنایا ہی نہیں، کچھ سوچا ہی نہیں۔ جس اولاد کے لیے اس نے حرام مال اکٹھا کیا، آج وہ اولاد اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دفعہ کم از کم بیٹھ کر یہ ضرور سوچیں کہ خواب کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو بڑی تغدو کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم
10 पाउंड या 10 यूरो या 10 डॉलर एक्स्ट्रा कमा सकेंगे, वो क्लासेस लेने के लिए हम 100 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमारे कानों में अजान की आवाज़ पड़ती है तो हम बेखबर हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो यकीनन हमें इस स्टोरी से ये सबक सीखना चाहिए कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को हकीकत समझा, असल में वो ख्वाब थी, और हमारा ये ईमान है कि हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है, और हर इंसान ने जाना है, चाहे वो ईमान रखे इस बात पर चाहे ना रखे। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे पास इस दुनिया में इकट्ठा किया हुआ बहुत सारा माल होना चाहिए जो आखिरत में हमारे काम आए। अगर आपको ये वीडियो, ये काविश आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिलते हैं या नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाना था। अगर आप अपनी इस जिम्मेदारी समझते हैं कि ये पैगाम आगे पहुंचाना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।